بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بندہ مرد ہو یا عورت کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ تکلیف میں مبتلا ہو، اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کس طرح کرے؟ اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے جس حال میں بھی پکارتا ہے، دن میں، رات میں، غمی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پر، میرے ڈر اور خوف سے جب بھی مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں اور اس کی حاجت ضرورت کو پورا کرتا ہوں۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میری یہ جو ضرورت ہے اس طرح پوری ہو کہ ادھر میں آواز لگاؤں، اللہ کو پکاروں اور ادھر میرا کام ہو جائے، جس طرح بندہ اپنے کسی خاص دوست سے جس کے اوپر مکمل اعتماد ہو، یا اپنے بیٹے، بھائی، بیوی سے کوئی بات کہتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک منٹ بھی دیر نہیں لگاتے، فوراً ہماری بات سنتے ہیں اور جو کام بھی کہا جائے فوراً کر دیتے ہیں۔ اور آپ بھی اسی طرح چاہتے ہیں کہ بس میں اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھوں اور فوراً حل ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بہتر مبارک ٹائم تہجد کا ہے۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ دینا ہے، اور سجدے میں آپ نے 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، دعا مانگیں، اسی طرح ہی آپ کا کام پورا ہوگا، جس طرح آپ اپنے دوست سے، بھائی سے کسی کام کا کہتے ہیں اور وہ فوراً کر دیتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کو شروع کرنا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ صرف تہجد میں ہی کریں۔ تہجد کا اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ سب سے افضل اعلیٰ ٹائم ہے۔ اگر کوئی تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا تو وہ دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتا ہے، لیکن جب وہ دن میں کرے گا تو اسے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے ہوں گے۔ تہجد کے وقت تو تہجد کی نماز پڑھ لے گا، وہ سب سے افضل نماز ہے، نفلی نمازوں میں سب سے افضل ترین تہجد کی نماز ہے۔ اور اگر کسی مجبوری میں تہجد کے وقت نہ پڑھ سکے تو پھر جمعہ کے دن سے شروع کریں اور اگلے جمعہ کو ہی ختم کریں، اور ٹائم جو بھی آپ کو مناسب لگے اس وقت پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل فوراً حاجت پوری ہو جائے گی۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں جزاک اللہ ضرور لکھ دیں۔